علامہ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ تعالی جو بخاری شریف کے شارح ہیں. بخاری شریف کی شرح لکھنا کسی عام آدمی کا کام نہیں ہوتا. علم کی جب آدمی کو معراج حاصل ہوتی ہے تب وہ ایسی چیزوں پر شرح لکھ سکتا ہے، ورنہ اس کا پڑھنا بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے اور بہت سے پڑھ کے بھی سمجھتے نہیں. شارح وہ ہوتا ہے جو سمجھاتا ہے، اس کی کتنی قابلیت ہوتی ہے. تو علامہ ابن حجر وہ ہیں جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے شرح بخاری کے لیے. بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں تمام حدیثیں سامنے رکھ کر فیصلہ لکھتے ہیں. فإن ظاہر الأحادیث يدل على تحریم الاسبال، یعنی چاہے تکبر ہو یا نہ ہو ہر حالت میں ٹخنا چھپانا حرام ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی حافظ الحدیث ہیں. حافظ الحدیث جنہیں 1,00,000 حدیث محض سند کے زبانی یاد تھی. حافظ الحدیث کو کہتے ہیں 1,00,000 حدیثیں صرف خالی نہیں سند کے ساتھ ان کو یاد تھیں، اور جنہوں نے بخاری شریف کی 14 جلدوں میں شرح لکھی ہے. ان سے بڑھ کر آج کوئی کیا حدیث بیان کرے گا. آج تو چند کتابیں پڑھ لی اور علامہ بن گئے. یہ لوگ علامہ نہیں بلکہ غلامہ ہیں جو میڈیا پر آ کے نئی باتیں پیش کرتے ہیں. یہ اصل لوگ ہیں جنہوں نے حدیثوں کو سمجھا اور اس کے بعد تمام حدیثوں کو جمع کر کے انہوں نے یہ فیصلہ لکھا کہ کوئی لاکھ کہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، جب تکبر نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کے حکم کو ماننے میں کیوں آر ہے. جان لو پھر کہ اسی میں فائدہ ہے. پھر دوسری جگہ یہ بھی لکھتے ہیں، حضرت والا اس کو بیان فرماتے تھے کہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر ساری امت اس کو بچائے، اور جیسا کہ آج تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، اس میں 1 ارب تقریباً مرد ہیں، اگر 1 ارب مرد جو ہیں وہ یہ اتنا کپڑا ضائع نہ کریں جو ٹخنوں سے نیچے پہنا جاتا ہے، اگرچہ وہ 4, 5, 6 انچ ہوتا ہے. آپ ریڈی میڈ لباس لیں تو اتنے بڑے ہوتے ہیں وہ کہ اگر 2 شلواروں کو 3 بنانا چاہے تو آدمی بنا سکتا ہے، اتنے بڑے ہوتے ہیں. تو اگر سب اس کو اوپر پہنے تو کتنے انچ لباس 1 ارب کو 6 انچ سے جمع کر دیا جائے اور ملٹیپلائی کیا جائے تو 6 ارب انچ لباس بچ گیا کپڑا، اور یہ کتنے لوگوں کو آ سکتا ہے. تو اس لیے یہ فضول خرچی بھی ہے. فضول خرچی اس لیے ہے کہ حدیث شریف میں منع ہے. حدیث شریف میں ڈھیلا کرتا پہننے کو فرمایا گیا کہ مومن کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. تو کرتے میں اگر زیادہ لگ رہا ہے تو اس میں فضول خرچی نہیں ہے. جیسے مسجد اور مدرسے میں اگر زیادہ لگ رہا ہے تو یہ فضول خرچی نہیں ہے، لیکن گھر میں بلا وجہ آرائش کی جا رہی ہے اور اللہ تلل شادی بیاہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، یہ گناہ ہے. ایک بزرگ بہت خیرات کرتے تھے اور بہت ہی خرچ کرتے تھے، تو اسی وقت کے دوسرے بزرگ نے ان کو ایک مختصر نصیحت ارسال کی عربی زبان میں کہ لا خیر فی الاسراف، لا خیر فی الاسراف، تم جو اتنا خرچ کرتے ہو تو اس اسراف میں خیر نہیں ہے. انہوں نے جواب دیا انہی الفاظ کو تبدیل کر کے لا اسراف فی الخیر، لا اسراف فی الخیر، خیر کے کام میں اسراف نہیں ہوا کرتا. اسراف جیسے شادی بیاہوں میں اللہ تلل جس کو کہتے ہیں فضول خرچی، ایک آدمی یہاں سے مانسہرہ جاتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے مجھے جاننے میں کہ گاڑیوں سے گئے اور ایک آدمی کا 1.5 لاکھ خرچہ آیا، 4, 5, 6 آدمی کی فیملی تھی، 6, 7 لاکھ روپے خرچ کر دیے. اگر اسی کو کسی صحیح مقصد میں عمرے کے لیے خرچ کرتے تو کہتے یہ صحیح خرچ ہے اور یہ فضول خرچی ہے. ٹھیک ہے اگرچہ جواز کے اندر ہے یہ، لیکن شادی بیاہوں میں تو بالکل فضول خرچی کی جاتی ہے. آتش بازی اور جتنی ایسی چیزیں ہیں یہ سب گناہ ہیں. تو اگر وہی اگر کسی بجائے اگر جب پوچھتے ہیں نکاح پڑھانے والے نکاح خواہ قاضی سے کہ کتنا لیں گے آپ، وہ کہتا ہے 5,000. تو 5,000 تو بہت زیادہ ہے، قاضی صاحب کچھ کم کر دیں. ادھر 10 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، اس میں کم نہیں کراتے، اس میں اور خرچ کرنا چاہتے ہیں. اور قاضی کو دینے کے لیے جو دین کی خدمت کر رہا ہے وہاں پہ 5,000 بھی زیادہ لگتے ہیں. وہی بات، دین پہ خرچ کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے اور اپنا رقم آخرت میں جمع کرانا نہیں چاہتے. تو یہ فضول خرچی وہاں ہوتا ہے جہاں دین کے
خلاف معاملہ ہو، دین کا معاملہ نہ ہو، اور جہاں معاملہ دین کا ہو تو وہاں فضول خرچی نہیں ہوتی، بلکہ وہاں اور اس کو سراہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، تم خرچ کر لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ کیا خرچ کر لو؟ اس میں کیا ہر آدمی جانتا ہے کیا خرچ کر لو؟ غریبوں کی، یتیموں کی مدد کرو، دینی مدارس اور دینی اداروں کی، اور جو بھی ایسے جیسے آج کل مسلمانوں پہ حالات آئے ہوئے ہیں ایسے وقت میں ان کی مدد کرو، یہ مقصد ہے۔ تو حکیم الامت فرماتے ہیں رحم اللہ تعالیٰ کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حکیم الامت نے ایک کتاب لکھی جس کا نام نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب ہے۔ یہ کتاب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور حالات اس میں بیان کیے ہیں۔ جس زمانے میں آپ فضائل کی کتاب لکھ رہے تھے اس زمانے میں تھانہ بھون میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ طاعون کا مرض ایسا ہوتا تھا کہ آدمی اس میں بچتا نہیں تھا۔ جس دن یہ کتاب لکھتے تھے قصبے میں کوئی موت واقع نہیں ہوتی تھی، اور جس دن ناغہ ہو جاتا تھا اس دن کئی اموات واقع ہو جاتی۔ جب حضرت کو مسلسل یہ روایت پہنچی تو آپ نے روزانہ لکھنا شروع کر دیا، اور جب روزانہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی شان کو لکھنے لگے تو وہاں سے طاعون ختم ہو گیا۔ لہذا درود شریف کی کثرت بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بھی اکثیر ہے۔ درود شریف کی کثرت اور استغفار کی کثرت یہ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بھی اکثیر ہے، اور رزق میں جو تنگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی اکثیر ہے۔ الحمدللہ پڑھنے والے روزانہ ہزار مرتبہ پڑھتے ہیں، ہمیں 100 مرتبہ کا وقت نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، صرف مدینہ شریف میں انہوں نے 9 دن ہمارا قیام تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان سے تعلق ہے کہ انہوں نے 45,000 مرتبہ درود شریف پڑھا، 45,000 مرتبہ۔ لہذا پڑھنے والے تو اتنا پڑھ رہے ہیں اور نہیں پڑھنے والوں کو 100 مرتبہ بھی زیادہ معلوم ہو رہا ہے۔ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ ان سب اذکار کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے۔ آدمی کام کر رہا ہے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، گاڑی چلا کے جاتا ہے یا گاڑی پر بیٹھ کے جاتا ہے، اس وقت میں ان اذکار کو کر لے، اور جب کام کرے تو ہاتھ سے کام کرے، اور زبان کو اللہ کی محبت کے لیے اور درود شریف استغفار تیسرا کلمہ اس کے لیے فارغ رکھے۔ تو فرماتے ہیں درود شریف کی کثرت بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بھی اکثیر ہے، اور ایک درود شریف پر 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا حق اسی طرح ادا ہوتا ہے، ایک طرف زبان سے درود شریف ہو، دوسری طرف سنتوں کی اتباع ہو، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو زندہ کیا جائے، ہر جگہ پتہ رہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ مسجد سے نکلیں تو یاد رہے کہ ہمارا بایاں قدم نکلنا چاہیے، کیونکہ مسجد اچھی جگہ ہے، جب اس میں داخل ہوں گے تو سیدھا قدم دائنا رکھیں گے، اور جب نکلیں گے تو بایاں قدم نکالیں گے، دعا پڑھیں گے۔ گھر میں داخل ہوں گے پھر سلام کریں گے، اس میں بھی سیدھا پیر داخل کریں گے۔ جب پھر آدمی جا کے کرتا وغیرہ اتارتا ہے، جب کرتا اتارا تو بائیں آستین سے اتارا، یہ سب پوری زندگی سنت کے سانچے میں ڈل جائے گی تو ہم دیکھیں گے ہماری زندگی میں کیسی نورانیت آتی ہے۔ بندے نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ کس قدر پرکیف و شیریں زندگی سنت میں ہے، کس قدر پرکیف و شیریں زندگی سنت میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی جنت میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی جنت میں ہے۔ کوئی کہے کہ بہت مشکل کام ہے سنت کی اتباع، وہی سنت، فطرت، شریعت سب وہی چیزیں، بس یہ نیت کر کے آدمی کرے کہ اس طرح سیدھے طرف سے شروع کرنا آقا کا طریقہ ہے، اور الٹی طرف سے شروع کرنا یہ اتارتے ہوئے، اور وہی جوتا اتاریں گے تو پہلے بایاں پیر کا اتاریں گے، پہنیں گے تو سیدھا پیر۔ جب یہ عادت ہو جائے گی آہستہ آہستہ پوری زندگی سنت کے سانچے میں ڈھل جائے گی، پھر ہم اپنے آپ کو خود تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خود بھی سنت کی اتباع نصیب فرمائے اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ